صلی اللہ علیہ وسلم صلوات پڑھتے محمد وعلی محمد خلاص پڑھ کر مرحومہ سیدانی فاطمہ بنت سید سجاد علی کے روح کو اصال فرمائے۔ محترم نے فرمایا کہ فاطمہ میرا ٹکڑا ہے، جز ہے، رسول اسلام کل ہے، شہزادی اس کا جز ہے، اور فرمایا کہ جس نے انہیں اذیت دی اس نے مجھے اذیت دی۔ اور پورے عالم اسلام میں دیکھے ہیں کہ لوگ نماز پڑھ رہے ہیں، روزہ رکھ رہے ہیں، زکوٰۃ ادا کر رہے ہیں، حج کر رہے ہیں۔ کیوں کر رہے ہیں؟ اس لیے کہ جنت میں جائیں، جنت کے لیے کر رہے ہیں نا۔ نماز روزہ تمام عبادات جو ہے اس لیے کہ جنت میں جائے، لیکن جو ہے جنت اسی وقت ملے گی، ایسے ملے گی۔ اور خود جو ہے رسول اسلام سے سوال کیجیے تو رسول اسلام نے فرمایا کہ جس سے فاطمہ راضی ہوں گی اس سے اللہ راضی ہوگا، اور جب اللہ راضی نہیں ہوگا پھر جنت میرے شہزاد نے بنایا تھا نا، جنت جا ہی نہیں پایا، گیا تو فوراً جو ہے روح کب یعنی خود بنایا تھا، محنت کیا تھا لیکن جنت دیکھ بھی نہیں پایا۔ یعنی پروردگار نے بتا دیا کہ جب اپنی جنت میں بغیر مرضی کے نہیں جا سکتے تو ہماری جنت ہماری جنت میں کیسے جا سکتے ہو؟ تو تمام جو ہے دار و مدار یہ ہے کہ اللہ سے اہل بیت شہزادی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا سے محبت کریں۔ اور آپ دیکھیں کہ جو ظلم کرنے کے بعد جو معافی تلافی کا جو سلسلہ تھا باہر سنتے ہی رہتے ہیں، تو اس کے بعد جنہوں نے ظلم کیا وہ آئے مولائے کائنات کے پاس۔ آنے کے بعد مولائے کائنات سے کیا کہا کہ ہم جو ہے نبی کی بیٹی سے ملنا چاہتے ہیں۔ اب آپ دیکھیں اکثر تو ہے شادی شدہ ہے نا، اگر جو ہے اب خود سوچے کہ اگر ایسا مسئلہ ہو، ظلم نبی پہ کوئی اذیت پہنچایا ہو، تو ایسے مسئلے پہ پھر انسان کیا کہتا ہے؟ کوئی سوال ہی نہیں ہے، انسان کہتا ہے کوئی سوال ہی نہیں۔ لیکن اب آپ دیکھیں کہ جب مولا علی نے کہا، اب مولا علی آئے، دیکھیے یہ جو ہے حکمت علی ہے، عصمت علی ہے، وہ الگ مسئلہ ہے، ہر ایک نہ سمجھ پائے، وہ تو صرف جو ہے ہم ہی سمجھتے ہیں، ہم سے مراد آپ سب ہے۔ پڑھیے صلوات۔ اور آنے کے بعد جو ہے کیا کہا مولا کائنات نے شہزادی سے کہا کہ کچھ لوگ ہیں وہی وہ جو ہے آپ سے ملنا چاہتے۔ شہزادی نے کیا کہا اے ابو الحسن آپ کا گھر ہے، جسے چاہیے آپ لائیے، جسے چاہیے نہ لائیے، آپ کا گھر ہے۔ شہزادی نے یہ کہا۔ اب آپ دیکھیں درمیان میں پردہ ہے، شہزادی جو ہے دھر پردے کی، یہ آئے ہے نا، یہ جو ہے ایک دو یہ دونوں آئے، اور آنے کے بعد شہزادی کو سلام کیا، لیکن شہزادی نے سلام کا جواب نہیں دیا۔ شہزادی نے بتا دیا کہ پیغمبر کی حدیث ہے، پیغمبر نے فرمایا ہے کہ اگر جو ہے کافر سلام کرے تو جواب نہ دو،
تو سلام کیا اور شہزادی نے جواب نہیں دیا. یعنی شہزادی دیکھیں یہ ہے حکمت علی، حکمت معصوم کہ شہزادی نے جواب نہ دے کر بتا دیا کہ پڑھیے سلمان بتا دیا کہ یہ جو ہے کافر. تو اب ظاہر سی بات ہے شہزادی کے یہ جو ہے آپ دیکھیں حکمت عملی ہے اور وہ بصیرت، یہ خطبے کے ذریعے تمام چیزیں کو واضح کر دیا. اب آپ دیکھیں کہ یہ جو ادب کا سلسلہ ہے اب تاریخ میں جو ملتا ہے کہ دیکھیں یہ چاہنے والے ہر دور میں تھے، انبیاء کے دور میں بھی تھے. انبیاء نے جب ذکر کیا آخری پیغمبر آئیں گے، ان کے یہ جانشین ہوں گے، یہ وصی ہوں گے، تو غائبانہ طور پہ جو ہے ایسے تھے کہ ان کے دل میں بھی محبت پیدا ہو گئی ہے، ان کے دل میں بھی محبت پیدا ہو گئی. تو اب ایسی بات ہے کہ ہر دور میں انبیاء علیہ السلام نے ذکر کیا، پیغمبر اکرم کا اعلیٰ کائنات کا ذکر کیا. تو اسی طریقے سے ملتا ہے کہ جناب موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جناب موسیٰ علیہ السلام نے ذکر کیا کہ آخری پیغمبر آئیں گے اور ان کا جانشین، اور پھر اس طریقے سے ذکر کیا تمام جو ہے لوگ کلمہ پڑھیں گے، مسلمان ہو جائیں گے. تو جناب موسیٰ نے ذکر کیا تو ایک شخص تھا اس کے دل میں علی کی محبت، پیغمبر اکرم کی محبت پیدا ہو جب ذکر کیا، اور اس کا نام تھا زرخا نام تھا. اس دور میں جناب موسیٰ کے زمانے میں صرف جو ہے جناب موسیٰ نے ذکر کیا تھا کہ آخری پیغمبر آئے گے، اس کے دل میں محبت پیدا ہو گئی. اب اس کے دل میں جب محبت پیدا ہو گئی، اب اس کے بعد نے جو ہے اس نے یہ تمام اپنے خانوادے کو وصیت کر دیا کہ آج جو قریہ ہے وصیت کر دیا. بہرحال دو ذرا چلا گیا، جا کر صرف وہاں عبادت کرتا رہا، کنواں کھودا. ایسی بات ہے کہ پہلے لوگ وہی آباد ہوتے تھے جہاں پانی کا سبیل ہوتا تھا، کنواں کھودا اور پانی پیتا تھا. اور پھر اس کے بعد جو اس کنویں کی وجہ سے اور لوگ آ گئے، آبادی بڑھ گئی. 8 جگہوں پہ مشتمل جگہیں تھی اور سب جو ہے آبادی بڑھ گئی. اب اس نے کیا کیا، اس نے جو ہے وصیت نامہ لکھا. سنیے بہت دقیق بات، وصیت نامہ لکھا. اور وصیت میں یہ لکھا کہ یہ جو آج قریہ ہے، پہلے لکھا جس چیز پہ بھی لکھا ہو، کاغذ ہو، چپڑا ہو، جس چیز پہ بھی اس نے لکھا، اور لکھنے کے بعد صندوق میں رکھ دیا اور رکھ کر تالا بند کر دیا، اور چابی جو ہے وہ غائب کر دیا نہیں. اپنے خاندان والوں سے اس کے اولاد کی وصیت کر دیا کہ دیکھو یہ سلسلہ در سلسلہ جو ہے یہ دیتے رہنا یہاں تک کہ آخری پیغمبر آئیں گے اور سب لوگ جو ہے ان کا کلمہ پڑھیں گے، لہذا جو ہے یہ ان تک پہنچا دینا. اور اگر جو ہے ان تک نہیں پہنچا اور کسی نے جو ہے اگر غصب کر لیا تو پھر ہم روز قیامت اس کا دامن پکڑیں گے، ریبال پکڑیں گے. وصیت کر دیا، بتا بھی دیا، وصیت نامہ بھی صندوق میں رکھ دیا، چابی جو ہے یاد کر دی. 12 سلسلہ نسل بڑھتی رہی اور سینے کے ذریعے ایک دوسرے سے وصیت کرتے رہے، اور وہ جو صندوق تھا ایک دوسرے کے حوالے کرتے رہے یہاں تک کہ وہ دور بھی آ گئے. پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دور، زمانہ آ گیا، وہ دور آ گیا. اب اس کے بعد جو ہے وہ شخص نکلا، خان وصیت کی تھی، اس کے نسل سے نکلا. دیکھا کہ ایک شخص اور لوگ جو ہے ارد گرد ہیں. اس نے پوچھا یہ کون ہے؟ تو لوگوں نے بتایا کہ یہ پیغمبر ہے. بہرحال اس نے کہا وصیت تو یہی تھی. بتایا کہ سب جو ہے یہ ان کا کلمہ پڑھتے ہیں، یہ آخری پیغمبر ہے. تو یہ رسول اسلام کی خدمت میں آیا اور کہا کہ ہم جو ہے آپ کی دعوت کرنا چاہتے ہیں. بہرحال رسول اسلام نے کہہ دیا ٹھیک ہے، کہا آپ بھی آئیے گا. مولا کائنات بھی تھے، دیگر اصحاب بھی تھے. اب گھر میں اہتمام جو ہے نہیں کر سکتا، گھر چھوٹا تھا. اب جو ہے وہ درخت کے نیچے صحن میں دسترخوان لگا دیا، اور جیسے ہی پیغمبر اکرم پہنچے، مولا کائنات اور اصحاب
जैसे ही पहुंचे तो मालूम ये हुआ पैगंबर अकरम के हाथ में जो अंगूठी थी वो कुएं में गिर गई, और वो जो है देख रहा था। तो एक मरतबा रसूल इस्लाम ने कहा, अली अंगूठी जो है कुएं में गिर गई। जब ये कहा सिर्फ मौला अली ने हाथ बढ़ाया और वो अंगूठी जो है बुलंद हो गई, ऊपर आ गई। अब जब उसने देखा तो कहा कि अब जो है कोई शक नहीं है, अब यकीन हो गया कि अंगूठी कुएं में गिर गई। अब सिर्फ हाथ बढ़ाया अंगूठी आ गई, अब उसे यकीन हो गया। दस्तरखान लगाया। अब जैसे जो है खाना हो चुका तो अब मौला अली ने उससे कहा वो संदूक लाओ। अब तो और यकीन हो गया ना, कभी तो हमने बताया ही नहीं था इनसे, और इन्हें कैसे मालूम हो गया। मौला अली ने कहा संदूक ला। जैसे ही संदूक लाया, अब सोचने लगा कि ताला बंद है, और जैसे ही मौला अली हाथ रखा ताला खुल गया। अब जो है वसीयतनामा उसमें जो रखा था वसीयतनामा मिला कि आज जो है करिए है, और उसमें जो है ये लिखा था कि फिदा का, हमने जो है ये फिदा कर दिया पैगंबर अकरम, फिदा कर दिया, फिदा का। तो अब जो है कसरत इस्तेमाल की वजह से अलिफ गिर गया, तो अब जो है क्या हो गया, फिदा का अलिफ गिरा दिया, फदक हो गया। और ये सवाल थके नहीं ना है, ज्यादा वक्त नहीं लेगा। और ये सवाल तो इस तरीके से अब आप देखें है ना, मालूम ये हुआ है क्या अजमत है, और शहजादी ने ये बता दिया। ये तमाम चीजें जो है ना, असल जो है शहजादी है ना विलायत अली के लिए है ना वाज़ेह करना चाहती है विलायत के लिए। इसीलिए शहजादी ने ये फरमाया कि हम जो है ना दुनिया से कोई चीज लेकर नहीं जा रहे हैं, सिर्फ जो पसंद वही तिलावत कुरान दुनिया। खुद जो है मौला अली ने भी वाज़ेह कर दिया कि दुनिया की हकीकत क्या है, दुनिया की हकीकत क्या है। बहरहाल दुनिया जो है ऐसा भी न हो कि दुनिया की वजह से आखिरत भूल जाए, और बगैर दुनिया के जो है इंसान आगे भी नहीं बढ़ सकता। यही दुनिया ही है कि जो आखिरत के लिए वसीला है, सिलसिला है। जैसा कि जब मौला कायनात बैठे हुए थे जनाब जाबिर अब्दुल्लाह अंसारी आए, बड़ा अफसुर्दा थे, रंजीदा खातिर थे। तो मौला अली ने उनसे सवाल किया कि जाबिर क्या मसला है, क्या दुनिया नहीं है इसलिए जो है तुम अफसोस कर रहे हो। तो जनाब जाबिर ने कहा कि मौला यकीनन इसी वजह से कि दुनिया नहीं है। तो अब मौला अली ने वाज़ेह कर दिया, कहा कि जिसके लिए इंसान अफसोस कर रहा है, लेकिन मौला ने वाज़ेह कर दिया कि देखो इसकी हकीकत क्या है। हकीकत को वाज़ेह कर दिया ना मौला अली ने। अब जो है जनाब जाबिर से कहा, जनाब जाबिर से फरमाया, आप ये बताओ इंसानी जिंदगी के लिए इस दुनिया में क्या जरूरी है। खाना, खाना जरूरी है। और तब मौला अली ने कहा खाने में सबसे बेहतरीन चीज क्या है। मौला ने कहा शहद, शहद जो है वो सबसे बेहतरीन चीज है। फिर मौला ने सवाल किया कि जाबिर ये बताओ ये शहद जो है किस चीज का है। एक जो है जानवर का लआब है, का मक्खी का लआब है, यानी सबसे जो इस दुनिया में पसंदीदा अमल जो खाना जो है शहद है। लेकिन देख लो वो जो है क्या है, एक मक्खी का लआब है। और क्या फिर कहा कि उसके बाद जो जरूरी है दुनिया में क्या जरूरी है, पानी, पानी जरूरी है। अगर पानी ना हो तो इंसान मर जाए। कहा देखो पानी कैफियत क्या है, नहर से, नाले से, है ना, गड्ढे से, रोड से, इस तरीके से है ना सब बहकर आ रहे हैं, और फिर वही पानी जो है इंसान इस्तेमाल कर रहा है। तो कहा देख लो पानी की हकीकत क्या है, जिसके लिए इंसान जो है दुनिया के लिए जो तड़प रहा है। वाज़ेह किया मौला अली ने कि दुनिया की हकीकत क्या है। फिर फरमाया कि सबसे बेहतरीन चीज क्या है पहनने में, रेशमी लिबास। कि देखो ये जो लिबास बनता है ये भी जो है मक्खी का नवाबी है, थूक है, जो भी समझ लीजिए है ना, उससे जो है बनता है।
اب آپ دیکھ لو۔ اور علی نے کہا حقیقت کیا ہے دیکھ لو، کھانے کی حقیقت دیکھ لیا، پہننے کی حقیقت دیکھ لیا، پینے کی حقیقت دیکھ لیا۔ پھر مولا نے سوال کیا اس کے بعد جو ہے جو انسان پسند کرتا ہے وہ خوشبو جو ہے وہ پسند کرتا ہے۔ امام نے کہا کہ خوشبو جو ہے کیا ہے، وہ جو ہے جانور ہرن مشک جو خوشبو ہوتا ہے، کہا جو ہے اس کا میل جو جمع ہوتا ہے، میل جمع ہو وہ جو ہے خوشبو اس کے ہم جو ہرن کا ہوتا ہے۔ تو بتا دیا کہ دیکھو جسے انسان بہترین چیز سمجھ رہا ہے خوشبو، یہ بھی جو ہے جانور کا میل ہے۔ اور اس کے بعد جو ہے پھر مولا نے واضح کیا اس کے بعد جو ضروری ہے جو شہوت ہے یہ تمام چیزیں ہیں، تو پھر جو ہے اس طریقے سے ہر انسان کے سامنے جو ہے نہیں ہو سکتا پرہنا وغیرہ۔ تو امام نے بتایا کہ دیکھو یہ جو ہے اس دنیا کی حقیقت ہے کہ جس کے لیے تم پریشان ہو۔ اور خود جو ہے امام حسن مصطفیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ دنیا جو ہے ایک جو ہے درخت کے مالک، جیسے درخت ہوتا ہے سایہ ہوتا ہے، معلوم یہ ہوتا ہے کہ اس میں دوام نہیں ہوتا ہے، کبھی سایہ ہے کبھی جو ہے دھوپ ہو جائے گا، کبھی سایہ رہے گا، کبھی جو ہے دیر تک سایہ رہے گا، پھر جو ہے دھوپ ہو جائے گا۔ تو فرمایا کہ اسی طریقے سے یہ دنیا ہے، یعنی اس دنیا میں دوام نہیں ہے، یعنی اسی طریقے سے رہے گا۔ کیا جناب عیسیٰ علیہ السلام نے جو مثال دیا ہے نا، کون سی عورت کا دیا؟ بوڑھیا عورت کا۔ دنیا جو ہے بڑا چمک دمک حسین ہے، اسی طریقے سے جس طریقے سے جناب عیسیٰ علیہ السلام نے جو واضح کیا مثال دیا، جس طریقے سے ایک عورت میک اپ وغیرہ کر لے بڑی خوبصورت ہے، بڑی خوبصورت مثال دیا، بڑی خوبصورت لگتی ہے، اور معلوم یہ ہوا کہ بعد میں بڑی خوبصورت ہے، شادی ہو گئی۔ اب جو بعد میں معلوم یہ ہوا کہ اب جو ہے رات میں دیکھا تو کیا دیکھا، دانت ہے نہیں، دانت ٹوٹے ہوئے، بال جو بڑا خوبصورت تھا معلوم ہوا بال سفید ہے، بال پہ جھریاں پڑی ہوئی ہے، میک اپ کیا تو بہت خوبصورت حسین، لیکن کیا دیکھا اس طریقے سے۔ فرمائے یہی دنیا کی حقیقت ہے، دیکھنے میں جو ہے بہت خوبصورت ہے، تو مختصر یہ ہے اس کے معنی یہ ہے کہ انسان کو چاہیے کہ اس دنیا سے دھوکہ نہ کھائے۔ شہزادی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا نے فرمایا کہ ہم جو ہے پسند ہے دنیا میں وہی جو ہے تلاوت قرآن مجید کرنا ہے، لہٰذا جو ہے انسان کو یہ چاہیے کہ کثرت کے ساتھ جو ہے وہ تلاوت قرآن مجید کرے، جتنا ہو تلاوت قرآن کر رہا ہے تو اور زیادہ ثواب ہوگا۔ آیت اللہ تمہاری صاحب کی جب آنکھ آ گئی تھی، آنکھ میں تکلیف تھا، تو لوگوں نے کہا کہ ڈاکٹر کے پاس چلیے، ڈاکٹر کو بلایا، اور جب ڈاکٹر نے دیکھا تو ڈاکٹر نے دیکھنے کے بعد یہ کہا کہ اب ایسا ہے کہ 3-4 دن مطالعہ وغیرہ قرآن نہ پڑھے۔ تو کہا کہ ہم جو ہے اسی لیے آنکھ چاہ رہے ہیں کہ تلاوت کریں اور سن کر یہ سوال اس لیے چاہیے۔ تو بہرحال اگر دیکھ کر پڑھ رہا ہے تلاوت کر رہا ہے تو ثواب جو ہے اس کا اور ہے، لذت اس کا اور ہے۔ لیکن شہزادی نے جو عمل بتایا ہے نا، یہ اگر جو ہے 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت کر لے، آگئے فیض آسانی، انہوں نے اپنی کتاب میں ذکر کیا ہے کہ جب رات ہو گئی شہزادی نے چراغ کو بجھا دیا، اب سونے جا رہی تھی، تب جو ہے دق الباب ہوا، دروازہ کسی نے کھٹکھٹایا۔ دیکھیے ایسا نہیں کہ شہزادی کو معلوم نہیں تھا، شہزادی کو معلوم ہے، لیکن یہ جو ہے صرف اس لیے کہ ہمیں اور آپ کو معلوم ہو جائے، سوال جواب شہزادی کے علم ہے۔ تو جب شہزادی نے دروازہ کھولا تو کیا دیکھا کہ بابا موجود ہے۔ تب جو ہے پیغمبر اکرم نے کہا کہ بیٹی سونے جا رہی ہو تو سونے سے پہلے جو ہے پورا قرآن ختم کر لیا۔ شہزادی کو دیکھ کے سب معلوم ہے، ایسا نہیں ہے، پورا قرآن ختم کر لیا کرو، اور مومنین کو راضی کر لو، انبیاء کو شفیع قرار دو، اور سونے سے پہلے حج اور عمرہ کر لو۔
تب جو ہے شہزادی نے کہا کہ بابا پھر اسے جو ہے واضح بھی کر دیجئے، یعنی سونے سے پہلے پورا قرآن ختم کر لے، سونے سے پہلے جو ہے انبیاء کو شفیع قرار دے، مومنین کو راضی کر لے، سونے سے پہلے حج اور عمرہ کر لے۔ تو جب شہزادی نے کہا تب پیغمبر اکرم نے فرمایا کہ بیٹی سونے سے پہلے اگر 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت کر لے قل اللہ احد تو پھر اسے جو ہے پورے قرآن کا ثواب۔ انبیاء کو شفیع قرار دو، یعنی سونے سے پہلے محمد اور آل محمد پہ صلوات پڑھ کر سوئے تو پھر جو ہے انبیاء شفیع قرار پائیں گے۔ آپ مومنین کو راضی کرنے کے لیے سونے سے پہلے استغفار کر لیں، اور فرمایا کہ حج اور عمرہ کا ثواب کے لیے فرمایا کہ تسبیحات 4 سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، تسبیحات 4 پڑھ کر سوئے تو پھر اسے جو ہے حج اور عمرے کا ثواب ملے گا۔ تو اب آپ دیکھیں کہ شہزادی نے جو ہے یعنی جو پیغمبر اکرم نے فرمایا تھا اور شہزادی نے ذکر کیا، تو ظاہر سی بات ہے کہ جو اہل بیت معصومین علیہ السلام نے فرمایا ہے اگر انسان اس دنیا میں اس طریقے سے عمل کرے، زندگی گزارے، تو پھر وہ انسان جو ہے اس دنیا میں بھی کامیاب رہے گا، آخرت میں بھی سعادت مند رہے گا۔ ولایت اہل بیت کے ساتھ، محبت اہل بیت کے ساتھ جو ہے جو بھی عمل انجام دے گا وہ عمل جو ہے قابل قبول ہوگا، اور مرنے کے بعد اسے پتہ چلے گا اس کے بعد یہ کتنی بڑی دولت اور نعمت ہے۔ رضوان محترم، یہ دنیا خالی ہے، یہاں پہ بقا نہیں ہے، ہر ایک کو مرنا ہے، ہر ایک کو دنیا سے جانا ہے۔ ہاں عزیزان محترم، آپ دیکھیں کہ جب تک رسول اسلام اس دنیا میں تھے اور جو احترام تھا، لوگ دیکھ رہے تھے کہ شہزادی کے ساتھ کھڑے ہو جا رہے ہیں، اس گھر پہ جا کر پیغمبر اکرم سلام کر رہے ہیں، لیکن جو ہے جیسے ہی رسول اسلام اس دنیا سے گئے چند دن کے بعد لوگوں نے کیا دیکھا، اسی گھر سے دھواں اٹھا ہے۔ اور عرب میں بھی رواج تھا، اور ہمارے یہاں بھی بعض جگہوں پہ ابھی بھی رواج ہے کہ جب کوئی مر جاتا ہے تو 3 دن چولہا نہیں جلتا ہے، ابھی بھی بعض جگہوں پہ ہے، وہاں پہ بھی یہ رواج تھا۔ اب جب لوگوں نے دیکھا تو لوگ آپس میں کہنے لگے کہ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ رسول اسلام کے غم کو سہا نہیں جاتا، لیکن جب آئے تو کیا دیکھا، دروازے گیا، ہاں زادارو جناب محسن شہید ہو گئے، شہزادی کی پسلی ٹوٹ گئی، اور جیسے ہی مولا علی کو خبر ہوئی، مسجد سے اتنا دور نہیں تھا لیکن مولا کبھی بیٹھتے تھے کبھی کھڑے ہو جاتے تھے، اور شہزادی نے بھی اسما سے کہہ دیا تھا دیکھو میں حجرے میں جا رہی ہوں، جب تک تسبیح و تحلیل کی آواز آتی ہے سمجھنا فاطمہ زندہ ہے، جب آواز نہ آئے تو سمجھنا فاطمہ اس دنیا میں نہیں ہے۔ پوری دیر تک آواز آتی رہی، لیکن تھوڑی دیر کے بعد آواز ختم ہو گئی۔ اب جو حسنین آئے، حسنین دسترخوان کو چنا، ایک مرتبہ حسنین نے کہا کہ کیا کبھی ایسا بھی ہوا ہے کہ ہم بغیر ماں کے کھانا کھائیں؟ جب سوال کیا پھر اشارہ کیا، دیکھا کہ ماں اس دنیا میں نہیں ہے۔ ہاں زادارو وصیت کے مطابق مولا علی نے غسل دیا، کفن پہنایا، شہزادی نے وصیت بھی کی تھی یعنی مسجد میں گئے رات کو غسل دیجیے گا، کفن پہنائیے گا، شاید وجہ یہ بھی رہی ہو شہزادی کی پسلی ٹوٹی ہوئی تھی، مولا علی کو معلوم نہیں تھا شہزادی کا ایک بازو کھاتی نہیں تھی، لیکن آپ سوچے قبر میں کس طریقے سے مولا علی نے شانہ ہلایا ہوگا۔ شہزادی نے وصیت کی تھی، وصیت کے مطابق غسل دیا مولا علی نے،
لیکن غسل دیتے دیتے مولا علی کی ایک چیخ بلند ہوئی، جب چیخ بلند ہوئی تو شہزادی نے مجھے سوال کیا کہ بابا ایسی آواز میں نے کبھی نہیں سنی تھی۔ تو مولا علی نے کہا اے بیٹی زہرا کی پسلی ٹوٹ گئی تھی لیکن زہرا نے بتایا نہیں۔ آزادارو کیا ہوا؟ وصیت کے مطابق غسل دیا، کفن پہنایا، بس آخری فکرہ۔ اس کے بعد مولا علی نے کہا اے میرے لال آؤ ماں سے آخری رخصت ہو لو۔ یہ آزادارو امام حسن اور حسین کو تو یہ امید ہے قبر تک رخصت کرنے جائیں گے۔ آؤ زینب ماں سے آخری رخصت ہو لو، کلثوم آؤ ماں سے آخری رخصت ہو لو۔ لیکن آزادارو امام حسین کھڑے تھے۔ امام حسین نے کہا مادر گرامی جب نانا کے پاس جائیے گا تو میرا سلام کہیے گا اور کہیے گا کہ آپ کے بعد ہم یتیم ہو گئے۔ آزادارو لفظ یتیم سننا تھا، بندے کفن ٹوٹا، میرے لال حسین۔ حسین ماں سے لپٹ گئے، جبریل نے ندا دی اے ابو الحسن حسین کو جدا کیجئے ورنہ قیامت آ جائے گی۔ اے آزادارو مولا کائنات نے محبت سے حسین کو جدا کیا، لیکن ہائے کربلا میں سکینہ ہے۔ پروردگار اس مختصر سے اعمال کو قبول فرما، کریم جو پریشان عالم کی پریشانیوں کو دور فرما۔ پروردگار مرحومہ کی مغفرت فرما، جمال علی عنایت فرما، مرحومہ کے خانواتے کو صبر جمیل عنایت فرما۔ پروردگار جو بھی مریض ہیں انہیں شفاء عاجل عنایت فرما۔ پروردگار جو لا اولاد جناب رباب علیہ السلام کے صدقے میں انہیں محب اہل بیت اولاد عنایت فرما۔ پروردگار محمد اور آل محمد کے صدقے میں ہم سب کو حاسدین کے حسد، منافقین کے نفاق سے محفوظ فرما۔ پروردگار جنت البقیع کے تعمیر اسباب مہیا فرما۔ وقت امام زمانہ علیہ السلام کے دور میں تعجیل فرما، میں ان کے آواز میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم۔ حضرات ایک بار سورہ حمد 3 بار سورہ اخلاص پڑھ کر مرحومہ سیدہ انیس فاطمہ بنت سید سجاد علی کو اصلال فرما۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صل السلام علیکم ورحمۃ اللہ السلام علیکم السلام علیکم یا شیخ الظالمین والجورا فضان بالعزم علی بن سید رحمۃ اللہ۔ السلام علیکم یا صاحب الزمان، السلام علیکم یا خلیل الرحمن، السلام علیکم یا شفیع القرآن، السلام علیکم یا قاضی القرآن، السلام علیکم یا محمد، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔